ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم. وعن ابي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه ترمذی وقال حدیث حسن. صدق اللہ العظیم. میرے بھائیوں اور پردہ نشین میری محترمہ مائیں اور بہنیں، آج ریاض الصالحین کی آپ کے سامنے 3 حدیثیں پڑھی. اللہ پاک نے مجھے 3 احادیث مبارکہ کو تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. ان تینوں احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اللہ کی رحمت گنہگار بندے اور بندی پر کس قدر برستی ہے. گنہگار بندے اور بندی پر اللہ کی رحمت کس قدر برستی ہے. پہلی حدیث میں ہے توبہ کا دروازہ، مغفرت کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے. صبح میں، دوپہر میں، شام میں، رات میں، تہجد میں. اللہ رب العزت دین میں گناہ کرنے والے بندوں کی توبہ قبول کرنے کے لیے رات کو اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی دین میں اللہ کی نافرمانی کرنے والے بندے اور بندیوں کے لیے رات میں اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر کیا اللہ اپنے ہاتھ کو پھیلائیں؟ جیسے باپ اور ماں چھوٹے بچے کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے اپنے ہاتھ کو پھیلاتی ہے، آجا میرے بیٹے. اللہ کہہ رہے ہیں میرے بندو آؤ، تم اپنے گناہ سے توبہ کرو، میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا. اور رات میں گناہ کرنے والے بندے اور بندیوں کی توبہ قبول کرنے کے لیے اللہ دین میں اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں. پہلی حدیث صحیح حدیث ہے مسلم شریف کی. رات میں بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں اور دین میں بھی. دین کے گنہگاروں کو رات میں اور رات کے گنہگاروں کو دین میں. اے میرے بندے آؤ، تم اپنے گناہوں سے توبہ کرو، میں تمہاری توبہ کو قبول کروں گا. حالانکہ اللہ ہماری توبہ کا محتاج نہیں ہے. جیسے وہ ہماری عبادت، نماز، تلاوت، رکوع، سجدہ، حج اور عمرے کا محتاج نہیں، وہ تو بے نیاز ہے. اللہ الصمد، اسے کیا ضرورت ہے. لیکن اللہ رب العزت، اللہ کریم چاہتے ہیں جیسے وہ میری عبادت کا، جیسے وہ ہماری عبادت کا اللہ محتاج نہیں، بے نیاز ہے. فرمایا لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کوئی پرابلم نہیں بندہ، تیری فیور کرنے کے لیے جہنم سے بچ جائیں
جنت میں جانے کا تو مستحق ہو جائے، جنت میں نعمتیں استعمال کرنے والا بن جائے، اس لیے تیری فیور کے لیے میں تجھ پر رات میں اور دن میں اپنی رحمت کی بارش برساتا ہوں تیرے لیے، ورنہ مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ اگر میں توبہ نہ کروں تو اللہ کا کیا بگڑنے والا ہے؟ ہمارا بگڑے گا۔ اگر میں استغفار نہ کروں تو ہمارا کیا بگڑے؟ لیکن اللہ کہہ رہے میں نے میرے بندے اور میرے بندی تیرے لیے 24 گھنٹے 24 آورز اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیا ہے، اور صرف دروازہ ہی نہیں کھولا، میں اپنے ہاتھ کو پھیلائے بیٹھا ہوا ہوں، مغرب سے لے کر فجر تک دین کے گنہگاروں کے لیے، اور فجر صبح صادق سے لے کر مغرب تک رات کے گنہگاروں کے لیے انتظار میں ہوں کب تو آئے اور میں تیری مغفرت کروں۔ لیکن 2 وقت ایسے ہیں ان وقتوں میں توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ ان وقتوں میں نمبر 1، انسان کی موت کا وقت، جس کو حدیث میں یہاں کہا ہے غرغرہ۔ غرغرہ اصل کہتے ہیں پینے کی کوئی چیز منہ میں ڈال کر اس کو منہ میں ہلانا، گاگلنگ۔ گاگلنگ کا پتہ ہے نا، وضو کرتے ہیں تو منہ میں ڈال کر ہلاتے ہیں منہ کو، اس کو کہتے ہیں عربی میں غرغرہ۔ حلق سے نیچے نہ اتارے، صرف منہ میں اس کو پانی کو ہلائیں، اس کو عربی میں غرغرہ کہتے ہیں۔ جب فرشتے انسان کی موت کے وقت روح نکالنے کے لیے آ جاتے ہیں تو اس وقت اس کے سامنے آخرت، قبر اور آخرت کے سارے حالات سامنے آ جاتے ہیں۔ اس وقت کو، سامنے جو حالات ہے اس وقت کو غرغرہ کہتے ہیں۔ اب یہ ماں کو نہیں دیکھتا، اب یہ باپ کو نہیں دیکھتا، اب کیا ہے؟ آخرت نظر آتی ہے اس کو، جنت، جہنم، ساری چیزیں نظر آتی۔ اس وقت اگر کوئی توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، یا کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھے تو اس کا کلمہ قبول نہیں ہوگا۔ اب میری بات سننا، اس کو غرغرہ کہتے ہیں، یعنی منہ کے سامنے آخرت کے حالات نظر آنے لگے اس میں۔ اسی لیے قرآن کریم میں سورۃ یونس میں آیت نمبر 90 اور 91 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کے ڈوبنے کے واقعے کو نقل کیا ہے۔ جب فرعون موسیٰ علیہ السلام سکسیس ہو گئے اور فرعون اس سمندر میں ڈوبنے لگا، اس کو اللہ نے فرمایا حتی اذا ادرکہ الغرق، جب فرعون ڈوبنے لگا، غرق کے معنی ڈوبنا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ عذاب کے فرشتے اس کو نظر آنے لگے، وہ روح نکالنے کے لیے۔ اس وقت وہ کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس نے یوں کہا فرعون نے، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس اللہ پر میں ایمان لاتا ہوں اور میں مسلمانوں میں داخل ہوتا ہوں۔ یہ قرآن میں یہ الفاظ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے، اس کا ترجمہ میں نے کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا آل، کیا اب ایمان لاتا ہے؟ آل، کیا اب ایمان لاتا ہے؟ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ،
اس عذاب کو دیکھنے سے پہلے، اب تو عذاب ہے نا، یہ تیرے سامنے جہنم ہے، سامنے نظر آتی ہے، فرشتے نظر آتے ہیں، وہ جہنم کی چیزیں لے کر آئے. اس عذاب کو دیکھنے سے پہلے تو سرکشی کرتا رہا، میری نافرمانی کرتا رہا، اپنے آپ کو لارڈ اور انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں کہتا رہا، اور تو فساد اور نافرمانی کرنے والوں میں داخل رہا. اللہ تعالیٰ نے اس غرغرہ، سامنے جو عذاب نظر آ رہا ہے، سامنے آخرت کے حالات نظر آ رہے ہیں، اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں کی، اس کے اسلام لانے کو قبول نہیں فرمایا. کیوں؟ اس وقت توبہ کا دروازہ کیا ہو جاتا ہے؟ بند. اب یہ آخرت کی طرف. ورنہ اللہ کی رحمت تو اتنی وسیع ہے، اگر کسی کی زندگی 100 سال کی ہو جائے، 100 سال کی، اس میں سے اس نے 99 years اور اوپر سے اور 11 مہینے کہہ دو، 11 مہینے 20 دن کہہ دو، اس نے کفر کیا، اسلام قبول نہیں کیا، اور اس کے بعد آخری دنوں میں اس نے توبہ کر لی، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، پورے 100 سال کی گناہ معاف کر دے گا. کیونکہ اللہ اپنے بندوں پر ہر وقت اپنی رحمت کیا ہے بھائی؟ برساتا ہے ہر وقت. اس لیے اللہ نے اس کے 100 سالہ زندگی کے نافرمانی کو نہیں دیکھا، بلکہ اس کے خوف، آخر میں ایمان لانا، آخر میں توبہ کرنا، اور اس کی آنکھ سے توبہ کا جو ایک آنسو بہہ گیا، اللہ نے اس کی قدر فرما کر پوری زندگی کے گناہ کیا کر دیے؟ معاف کر دیے، اس ایک آنسو کے قطرے پر. یہ کب ہے؟ آخرت کے حالات کے نظر آنے سے پہلے، چاہے 5 منٹ پہلے. حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، لکھا ہے لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین. اللہ کے نزدیک کوئی شے، nothing is more beloved and more dear to Allah than 2 drops. قطرتین، قطرہ، قطرتین، 2 drops. قطرۃ من دروع من خشیت اللہ، ایک آنسو کا ڈراپ جو اللہ کے فی اور خوف سے نکلا ہے، اللہ کے خوف سے. وقطرۃ دم الطہرات من فی سبیل اللہ، دوسرا وہ قطرہ جو اللہ کے راستے میں نکلا ہے. اللہ اس میں فرماتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں، ان دونوں قطروں سے زیادہ اللہ کے نزدیک کوئی چیز پسندیدہ نہیں ہے. ایک آنسو کا قطرہ، ایک خون کا قطرہ. ایسے ہی 2 قدم اللہ کو بہت محبوب ہے. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ وَعَمَّ الْأَثَرَانِ فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ من اللہ تبارک و تعالی من فرائض اللہ. ایک وہ قدم جو اللہ کے راستے میں چلنے کی وجہ سے زمین پر پڑے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلا، زمین پر پڑا، ایک وہ قدم. دوسرا وہ قدم، اس نے بستر سے اٹھا یا بستر سے اٹھی یا اپنے کام کو چھوڑا اور جا کر وضو کیا، اور وضو کے لیے جو قدم پڑے، وضو کر کے پھر مصلی پر یا مسجد جانے کے لیے یا اپنے گھر کے مصلی پر عورتوں کے جو قدم جا رہے ہیں، یہ قدم اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. یہ قدم، ان 2 قدم سے، ان 2 قطروں سے زیادہ محبوب اللہ کو کوئی چیز نہیں ہے. اب ان میں سے آج کل 2 چیز ہے. ایک تو قطرہ رونا اللہ کے خوف سے، نمبر 2
وہ قدم جو اللہ کے فرائض ادا کرنے کے لیے اٹھتے ہیں. میں یہاں سے چلا، میرا سال پورا ہو گیا، زکوٰۃ مجھ پر واجب ہو گئی، فرض ہو گئی، میں نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالی، گھر سے چلا مسجد میں یا کہیں پر کہ جا کر میں اپنی اس امانت کو فلاں عالم کو فلاں جگہ پہنچا دوں، یہ فرائض ادا کرنے کے لیے چل رہا ہے، اس کا ہر قدم اللہ کے یہاں محبوب ہے. اس پر حج فرض ہو گیا تو پھر یہ اپنے احرام باندھ کر چلتا ہے مکہ مکرمہ تک، اور یہاں تک کہ حج مکمل ہونے تک ہر قدم اللہ کے یہاں محبوب ہے. یہ چیز اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے. تو میں کیا کہہ رہا تھا، توبہ کا دروازہ ہر وقت کیا ہے بھائی، کھلا رہتا ہے، لیکن 2 وقت وہ توبہ کا دروازہ کیا ہو جاتا ہے، بند. ایک تو گرگرا کے وقت، یعنی آخرت روح نکالنے والا فرشتہ آ جائیں، اب بند، اب توبہ قبول نہیں، اب ایمان قبول نہیں. کب آ جائے کچھ پتہ نہیں. دوسرا وقت قیامت کے قریب، جب آفتاب مغرب سے نکلے گا، ابھی تو مشرق سے نکلتا ہے، اس وقت کدھر سے، مغرب سے نکلے گا، اپوزٹ. یہ ایک نشانی سورج کا مغرب سے جانب سے نکلنا. حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ غروب شمس کے وقت جب سورج غروب ہو رہا تھا، پوچھا کہ ابو ذر کیا تمہیں پتا ہے یہ سورج جب ڈوبتا ہے تو کدھر جاتا ہے؟ سورج جب سیٹ ہوتا ہے، سن سیٹ ہوتا ہے، where does go، یہ کہاں جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ و رسول، مجھے نہیں پتا، لا اعلم، مجھے نہیں پتا، I don't know. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ سیٹ ہوتا ہے، ڈوبتا ہے سورج، تو اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے. کہاں جاتا ہے سورج؟ عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے، اور پھر اللہ سے اپنی جگہ سے دوبارہ طلوع سن رائز ہونے کی ریکویسٹ کرتا ہے، اجازت مانگتا ہے کہ میں جاؤں. اللہ اس کو اجازت دیتے ہیں، جاؤ مشرق سے نکلو. لیکن ابو ذر ایک دن ایسا آئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سجدہ کر کے مشرق کی طرف سے طلوع ہونے کے لیے اجازت مانگے گا، اللہ اس کو پرمیشن نہیں دے گا، آج تجھے مشرق سے طلوع نہیں ہونا ہے، جس جانب سے تو سیٹ ہوا تھا اسی جانب سے نکل. یعنی مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں سیٹ ہوتا ہے، آج مغرب سے ہی نکلنا ہے، الٹا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر کو. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اس حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جب ہو جائے گا تو پھر توبہ ایمان قبول نہیں ہوگا. اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی ہے، یاد رکھو. اسی لیے قرآن کریم میں سورۃ الانعام میں آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یاتی بعض آیات ربک. اس وقت سے پہلے ایمان نہیں لایا، اگر وہ اس نشانی کو دیکھنے کے بعد ایمان لائے گا تو لا ينفع نفسا ایمانها، اس کا ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس کی توبہ کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. اب جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا یا پھر توبہ نہیں کی تو اب اس کے بعد اس کی کوئی توبہ کوئی ایمان قبول نہیں ہوگا. تو میرے بھائیوں
اور پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، یہ موقع ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس نے ہمیں گرگرا تک توبہ کا دروازہ کھول دیا۔ مکہ والوں نے پوچھا تھا نا، یا نبی اللہ پہاڑوں کو سونا بنا دیجئے، پہاڑوں کو سونا بنا دیجئے۔ اللہ نے ہاتھ اٹھا، اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا، اللہ مکہ والوں کی ریکویسٹ ہے کہ مکہ کے پہاڑوں کو گولڈ بنا دیا جائے۔ ہمارے پاس تو 1 کلو ہو تو ہم خوش ہوتے ہیں، یہ تو پہاڑ کتنے بڑے بڑے ہیں بھائی۔ فرمایا اللہ پاک نے، او میرے محبوب پہاڑوں کو گولڈ صرف نہیں بناؤں گا، ان کی ریکویسٹ ہے تو میں سارے پہاڑوں کو گول بنا کر کے آپ کے پیچھے چلاؤں گا، جہاں آپ جائیں گے، جدھر آپ جائیں گے، دنیا آپ کے پیچھے ہوگی یہ گولڈ۔ لیکن ان کو کہہ دو کہ اگر میں نے ان پہاڑوں کو گولڈ بنا دیا پھر تم ایمان نہیں لائے تو تمہاری حالت ویسی ہی کروں گا جیسی حالت قوم صالح کی میں نے کی ہے۔ قوم صالح نے کیا ریکویسٹ کی تھی؟ یہ ماؤنٹنز ہے، اس ماؤنٹن میں سے اونٹنی نکالے، اور اونٹنی بھی اندر سے ہی پریگننٹ ہونی چاہیے ماؤنٹن کے اندر سے، اور باہر نکلے فوراً بچہ دے دے۔ یہ قرآن میں ہے نا، اللہ نے بیان فرمایا۔ کتنی ہیوی ریکویسٹ تھی۔ پہاڑ پھٹے، اللہ کی اونٹنی تو بہت بڑی اونٹنی ہوتی ہے نا، چھوٹی تو نہیں ہوتی، بڑی اونٹنی۔ وہ پہاڑ پھٹے اور اس میں سے اونٹنی زندہ نکلے، اور اونٹنی پریگننٹ بھی ہو، اور جیسی باہر آئی فوراً بچہ بھی دے دے، give birth also straight away، تو ہم ایمان لائیں گے۔ صالح علیہ السلام نے دعا کی، قبول ہو گئی۔ اب پہاڑ پھٹا، اونٹنی نکلی دوڑتی ہوئی، زندہ دوڑتی ہوئی اور پریگننٹ، باہر آئی فوراً بچہ دے دیا، بچہ بھی چلتا ہو گیا ماں کے ساتھ اور رہا کئی دن تک، قرآن میں ہے۔ یہ تو انہوں نے پھر اونٹنی کے پیر کاٹ دیے، اونٹنی کے پیر کاٹے تو بچہ چلاتا ہوا جنگل میں بھاگ گیا۔ صالح علیہ السلام نے کہا انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ کیسا عذاب آیا؟ ختم۔ فرمایا میرے نبی تمہاری امت سے میں محبت کرتا ہوں، اگر انہوں نے ریکویسٹ کے اوپر میں نے گولڈ بنا دیا، اور اگر انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، جیسے اس سے پہلے شق القمر کا واقعہ، انہوں نے یوں کہا آپ پہاڑ پر جاؤ اور چاند کے 2 ٹکڑے کرو، ہم آنکھوں سے دیکھے تو ایمان لائیں گے۔ قرآن میں 27 بار اقتربت الشمس، اللہ کے نبی نے 2 ٹکڑے کیے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاذا سحر، مجھ سے تو بڑا جادو کر دیا آپ نے، ہم تو سمجھے تمہارا جادو زمین پر ہی چلتا ہے، لیکن اب تو آسمان پر بھی چلتا ہے۔ یہ کہا انہوں نے، 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ہندوستان کے اس زمانے کے بادشاہ نے دیکھا ہے، اور ساری روایت بڑی پڑی ہے، اور اس نے وہاں سے ہدیے بھیجے ہیں اللہ کے نبی کی۔ لیکن کیا کہا؟ جادوگر ہے، زمین پر بھی جادو، آسمان پر بھی جادو۔ تو کہا چلو اگر میری ریکویسٹ انہوں نے پوری نہیں، ان کی ریکویسٹ اگر جو ہے میں پوری کر دوں، ایمان نہیں لائے تو ان کو عذاب ویسا ہی دوں گا جیسا کہ صالح علیہ السلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے اللہ مجھے نہیں چاہیے کہ تو گھول بنا دے، 2 میں سے ایک کو قبول کرو، یا تو میں گول کر دوں، یا آپ کی امت کے لیے قیامت تک کے لیے توبہ کا دروازہ، ایمان سے ایمان لانے کے لیے، کفر سے غیر اسلام سے توبہ کا دروازہ، یا گناہوں سے توبہ کا دروازہ کھول دیتا ہوں۔
دو میں سے قبول کرو. فرمایا اللہ پاک گول نہیں چاہیے تو آج ہوگا کل ختم ہو جائے گا, لیکن میری امت کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دے کہ اگر وہ ایمان لے آئے. فرمایا ٹھیک ہے. جس دن موت آئے گرگرا, حالات فرشتے سامنے آ گئے, وہاں تک جہنم جنت کے فرشتے روح نکالنے کے لیے, اس سے پہلے تک, یا پھر سورج مغرب سے نکلے اس سے پہلے تک 24 آورس میں نے توبہ کا دروازہ تمہاری امت کے لیے کھول دیا ہے, اور 24 آورس میں نے ان پر رحمت کے دروازے, رحمت کی بارش برساؤں گا. اگر وہ پوری زندگی نافرمانی کرتا رہا, ایک دن پہلے بھی اس نے توبہ کر لی یا اسلام قبول کر لیا, پوری زندگی کے گناہ کو میں معاف کر دوں گا. کتنے ایسے ہیں 70-80 ایئرس کے ہوتے ہیں, پھر اسلام لے آتے ماشاءاللہ, پھر موت ہو جاتی ہے. یہ بات اللہ یہاں فرماتے ہیں. تو فرمایا اللہ پاک نے یوں کہا, یہ دو وقت ایسے جس میں توبہ قبول نہیں ہو. اس سے بعد ہر حل میں مستغفرین, ہم تو ماشاءاللہ سوتے رہتے ہیں, اللہ اعلان کر رہا ہے. آگے حدیث میں ہے عن زر ابن حبیش قال اتيت صفوان ابن عسال اساله عن المسح على الخفين قال ما جاء بك يا زر فقلت ابتغاء العلم فقال ان الملائكه لتدعو اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. لمبی حدیث ہے. حدیث سنیے. زر بن حبیش ایک تابعی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پایا اس حال میں کہ وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے, لیکن آپ کو دیکھا نہیں ہے. آپ کو دیکھا نہیں, اس وقت وہ اسلام بھی نہیں لائے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ میں وہ تھے زر بن حبیش, لیکن آپ کو دیکھا نہیں, اور مسلمان بھی نہیں تھے. بعد میں اسلام لے آئے, اللہ کے نبی کے بعد اسلام لائے, اور بہت لمبی عمر اللہ پاک نے ان کو دی. ان کی عمر 120 سال سے زیادہ کی تھی. ان کا انتقال ہو رہا 82 ہجری میں. حضرت معاویہ کے بعد بھی حضرت ابوبکر, عمر, عثمان, علی سب گزرے, حضرت حسن, حسین سب گزرے اس کے بعد. حالانکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے, بڑے تھے. تو اسلام لائے اور کوفہ میں رہتے تھے. کوفہ کا سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچے, اور اس وقت انہوں نے مدینہ منورہ میں جو صحابہ کرام موجود تھے ان سے علم حدیث کو پڑھا, ان سے محدث بنے. جب وہ مدینہ منورہ آئے تو ان کو مجلس ملتی تھی 2 صحابہ کی. ابی ابن کعب, بڑے قاری صاحب تھے یہ دو, اور عبد الرحمن ابن عوف, ان دونوں. اور زیادہ سوال بھی کرتے تھے, بہت سوال کرتے تھے. زر بن حبیش, questions about Islam, this, that. اسلام لانے کے بعد جو بھی کوشچن تھے وہ. تو ابی ابن کعب نے فرمایا آپ ہر آیت کے متعلق سوال کرو گے, ہر وقت سوال کرو گے؟ نو کہا. سو اس حدیث میں وہ کیا سوال تھے اس کو بیان کر رہے ہیں. یعنی کبھی ٹائم بھی تو چھوڑو, روزانہ ہی سوال کرتے رہو گے, کوئی فرصت بھی تو دو. تو صفوان بن عسال سے انہوں نے سوال کیا. یہ ان کا عادت تھی سوال کرنے, کبھی یہ صحابی, کبھی وہ صحابی, کبھی صحابی سوال. تو انہوں نے سوال کیا کس سے؟ صفوان بن عسال سے. یہ صفوان بن عسال بڑے صحابی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 بیٹل میں شریک تھے, 12 غزوہ. اور سفر اور حضر میں ان کا کام یہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کراتے تھے, سفر میں بھی حضر میں بھی.
ان کا کام تھا. کتنے نصیب والے ہیں کہ اللہ کے نبی کو وضو کراتے تھے باڑا سے. تو زر بن حبیش نے جب سفر کر کے مدینہ منورہ آئے تو انہوں نے صفوان بن اسال سے پوچھا. جب ان کے گھر پر آئے ایک حدیث کو پوچھنے کے لیے آئے. کتنے بھائی؟ کوفہ سے ایک حدیث کا سوال کرنے کے لیے مدینہ منورہ سفر کر کے آئے, صرف ایک حدیث کے لیے. اور ہم یہاں بریڈ فورڈ بیری 8 میں رہتے ہیں, 5, 10, 15 حدیث سننے کے لیے بھی نہیں آتے. چونکہ ان صحابہ کے دل میں مال مفت بے رحم نہیں تھا, قدر تھی. ایک صحابی بکری چرانے جاتا تھا, دوسرا کہتا تھا میری بھی لے جا, آج میں حدیث سنوں گا. حضرت عمر کہتے ہیں میں حدیث سنوں گا, تم شام کو آئیں گے تو میں تم کو وہ سبق سنا دوں گا. دوسرے دن میں جاؤں گا, تو سبق میں آ جانا, تم سن کر مجھے سنانا. باری کیوں؟ اپنے جانور کو چرانے کے لیے باری رکھتے تھے اللہ کے نبی کی ایک ایک حدیث کو سننے کے. اور یہاں مال مفت بے رحم, اللہ کے نبی کی حدیث کا کوئی ویلیو نہیں, درس حدیث کا ویلیو ہی نہیں, نہ مردوں میں نہ عورتوں میں. سنتے ہی رہتے, سن سن کر سن تو ہو گئے, سننی نہیں بنے, سن ہو گئے بس, بہت سنا ہم نے. اور شیطان بیٹھنے بھی نہیں دیتا. اللہ کے نبی کے فرمان بہت ہیوی ہوتا ہے, اس لیے اللہ کے نبی نے کہا جو میرا فرمان سنے, اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں تو ان کے چہروں کو تر و تازہ کر دے. اب ان کے چہرے اور ایمان تازہ ہو جائے گا تو شیطان کو کتنی تکلیف ہوگی, آنے ہی نہیں دیتا. کبھی یہ کام, کبھی بازار میں, کبھی فلاں شاپ میں, کبھی فلاں, کبھی فلاں, کبھی ایکسکیوز اپور ایکسکیوز, یہ تو سنتے ہی رہتے ہیں. کبھی اس مولوانا سے, اس مولوانا سے, کبھی اس مولانا سے, جس سے بھی ہو, کبھی اس مفتی صاحب, سنتے ہی رہتے ہیں, لیکن کوئی ویلیو ہوتی نہیں. تو ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. کہاں سے بھائی؟ کوفہ سے 1 مہینے کا سفر اونٹنی پر. کہاں تھا اس زمانے میں پلین اور گاڑیاں اور ٹرین, کچھ بھی نہیں. آتے تھے, ونٹر ہے, سمر ہے, بارش ہے, لیکن دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. آتے تھے. ایک حدیث دیکھ لیجئے, ایک سنت معلوم کرنے کے لیے آ رہے ہیں. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ ایک حدیث, ایک دوسرے صحابی ہے جابر بن عبداللہ, کہ ایک حدیث ملک شام کے شہر میں ایک صحابی ہے عبداللہ ابن انیس. تو حضرت جابر بن عبداللہ اس حدیث کو سیکھ, ایک اونٹ کو خریدا انہوں نے, اسپیشل کار لی انہوں نے. اس زمانے میں یہ کار ہی تھی, اونٹ خریدا, حدیث سننے کے لیے اونٹ خریدا, شو آف کے لیے نہیں, حدیث سننے کے لیے کہ مجھے اچھا اونٹ چاہیے, میں سفر کروں یہاں سے سیریا, مدینہ منورہ سے سیریا. وہ صحابی آ رہے ہیں کوفہ سے مدینہ منورہ, یہ صحابی جا رہے ہیں مدینہ منورہ سے سیریا. وہ صحابی آ رہے ہیں وہاں سے زر بن حبیش صفوان کے پاس, اور یہ صحابی عبداللہ جابر بن عبداللہ جا رہے ہیں یہاں سے, کہاں جا رہے ہیں؟ عبداللہ ابن انیس کے پاس. مدینہ منورہ سے جا رہے ہیں ملک شام. 1 مہینے کا سفر. انہوں نے وہاں جا کر ان سے ایک حدیث سنی. سنی بھی کیسے بھائی؟ دروازہ نوک کیا, انہوں نے اپلے مالے سے دیکھا کون ہے, اس زمانے میں تو بیل نہیں تھا نا, دروازہ نوک کرو, سلام کرو. اوپر سے ونڈو میں سے دیکھا میری طرح کون ہے, اوپر سے دیکھا, اچھا بھائی کیسے آنا ہوا؟ کہا میں جابر بن عبداللہ مدینہ منورہ سے آیا ہوں. کیوں آنا ہوا؟ آپ کے پاس ایک حدیث ہے جو آپ, میرے پاس بھی ہے, لیکن آپ نے ڈائریکٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے, میں نے کسی صحابی سے سنی ہے, آپ نے ڈائریکٹلی سنی. اس کو سننے کے لیے آپ کے منہ سے میں وہاں سے یہاں تک سفر کرنے کے لیے آیا ہوں. ٹھیک ہے میں نیچے آ رہا ہوں. نہیں, پہلے یہاں سے حدیث بیان کر دو, ونڈو ہی سے بیان کر دو. ہو سکتا ہے اوپر سے نیچے آئے,
میری موت ہو جائے میں سننے سے محروم رہ جاؤں، یا آپ کی راستے میں موت آ جائے اوپر سے نیچے آنے میں اور میں محروم رہ جاؤں، یا آپ محروم رہ جائے بیان کرنے سے، تو پہلے حدیث بیان کر دو پھر نیچے آؤ۔ وہ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اوپر سے حدیث بیان کر دی، فرمایا ٹھہرو گھر میں، میں نہیں، جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ میرا مقصد ہو گیا، اب میں واپس جا رہا ہوں۔ ہماری طرح نہیں ہوٹل بک کر دی پھر بعد میں نکاح میں شادی میں جاتے ہیں، ویسا نہیں تھا یہاں، بالکل جو مقصد ہے وہی۔ اللہ اللہ، ہم تو یہ سنتے ہیں تو کبھی تعجب بھی لگتا ہے، ایسے بھی صحابہ تھے جن کے دل میں اتنی محبت حدیث کی تھی۔ ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے آج، ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے، یہ کوئی ویلیو نہیں، نہ درس قرآن کی نہ درس حدیث کی۔ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ جب تمہارے پاس موقع تھا تم نے اپنے ایمان کو تازہ نہیں کیا کہ میرے نبی کی بات سے اتنی نفرت، دنیا اتنی زیادہ پیاری تھی، میرے نبی کا پیغام اتنا پیارا نہیں تھا، میری آیت قرآن کی اتنی پیاری نہیں تھی۔ یہ تو بخاری شریف کا واقعہ ہے کہ ایک حدیث کو سننے کے لیے گئے اور پھر واپس آ گئے، کچھ کام اور نہیں تھا۔ ایک کنکر پر دو کام نہیں تھے ان کے کہ بزنس بھی کر لوں اور یہ بھی کر لوں، نہیں۔ تو میں سنا رہا تھا زر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ زر بن حبیش ہے، صحابی نہیں بنے، میں نے آپ کو بتلایا کہ ان کی بڑی عمر ہوئی لیکن انہوں نے دیکھا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بعد میں اسلام لائے، 120 سال کی عمر ہوئی ان کی، تو یہ تو صحابی نہیں بنے، رحمت اللہ علیہ ہے۔ تو حضرت صفوان بن اسال سے موزے پر مسح کرنے کا سوال کرنے کے لیے آئے، کوفہ سے لے کر مدینہ منورہ تک، ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے، موزے پر مسح کرنا، کچھ شک تھا ان کو، ایک حدیث میں شک تھا۔ تو موزے پر مسح کرنے کی صورت یہ ہے، فرمایا کہ اگر کوئی آدمی مکمل وضو کرنے کے بعد موزے پہن لیتا ہے، ایسے موزے جو موٹے ہو، جن کو پہن کر اگر وہ تین میل یعنی 5 کلومیٹر 6 کلومیٹر سفر کرے بغیر شوز کے، اس موزے کو پہن کر، تو بھی وہ موزہ نہ پھٹے، جیسے چمڑے کے موزے ہوتے ایسے ہی موزے موٹے ہو، اگر وہ موزے مقیم نے پہنے ہیں تو ان کو 1 دن 1 رات مسح کرنا ہے، اور اگر مسافر پہنے تو ان کو 3 دن 3 رات مسح کرنا ہے۔ اگر کسی نے فجر کے وقت مکمل وضو کر کے چمڑے کے موزے پہن لیے، پھر اس کا وضو اشراق کے وقت کسی وجہ سے ٹوٹ گیا، تو اب ٹائم اس کا شروع ہوگا اشراق کے وقت سے، کل اشراق کے وقت تک۔ اور اگر وہ اپنے وطن میں مقیم ہے تو دوسرے وقت اشراق 24 گھنٹے میں اس کا وضو باقی رہے گا، اس کو موزے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر اپنے ہاتھ کو پھیر وضو کرنے کے بعد۔ اور اگر مسافر ہے تو چوتھے دن اشراق کے وقت پورا ہوگا، اس کو 3 دن 3 رات تک موزہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، موزے پر مسح کیا کرے، چاہے رات ہو چاہے دن ہو، انلیس جنابت کا غسل ہو تو پھر نکالنا ضروری ہے۔ تو موزے پر مسح کرنے کا طریقہ اپنے ہاتھوں کو پانی میں تر کر کے موزے کے اوپر والے حصے پر 3 انگلیوں کے بقدر ایسے اس کو پھیر لیا جائے، انگوٹھے سے یعنی 3 انگلی جو آگے وہاں سے لے کر اس سے موزے پر مسح ہو جائے گا، مستقل موزے پر پانی کو بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب زر بن حبیش رحمت اللہ علیہ صفوان بن اسال کی خدمت میں کوفہ سے مدینہ منورہ آئے تو انہوں نے سوال کیا، ما جاء بک یا زر، اے ابو زر تمہارا آنے کا پرپس اور مقصد کیا ہے؟ تو زر بن حبیش نے فرمایا ابتغاء العلم، دین کا ایک مسئلہ
سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ زر بن حبیش نے صرف دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کوفہ سے مدینے کا سفر کرا۔ ہم تو 8 منٹ ہیں یہاں حدیث سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، مسئلہ سیکھنے کے لیے اتنا بھی نہیں آ سکتے۔ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ مدینہ منورہ کا سفر ایک مسئلے کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے کا اتنا اہتمام تھا صحابہ کرام کو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں، ہمارے بچوں کو بھی اور ہمارے گھر والوں کو بتائیں، انسان کو اپنی زندگی میں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان چیزوں کا علم سیکھنا ضروری ہے۔ ہاں تو زید بن حبیش رضی اللہ عنہ کے جواب میں صفوان نے کہا، ہو تم وہاں سے یہاں تک آئے، تم اپنے گھر سے یہاں تک آؤ، مسجد میں آؤ درس حدیث سیکھنے کے لیے۔ ان الملائکۃ، بخاری شریف میں، لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، فرشتے، بے شک فرشتے مارے خوشی کے تعجب کے اس علم کو طلب کرنے کے لیے آنے والوں کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ چلو میرے پروں، چلو مارو۔ علم حاصل کرنے والوں کے لیے اتنا اعزاز ہے، اتنا اکرام ہے، جیسے کوئی بڑا آدمی آنے والا ہو اس کے لیے ریڈ کارپٹ بچھائی جاتی ہے۔ یہاں ریڈ کارپٹ سے بہتر اگر اللہ ہمیں دکھلا دے آنکھوں سے کہ فرشتوں کے پر کیسے ہیں، اس پر چلنا ہے۔ ایک ایک حدیث، ایک ایک مسئلہ، کتنے موقع ہیں ہمارے یہاں، لیکن زندگی گزر جاتی ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ خیر، وقت ختم ہو گیا، 5 ہو گئی اوپر۔ انشاءاللہ یہاں سے باقی رکھتے ہیں کہ عذاب بھی رکھا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث کو سننے میں آدمی شک کرتا رہے اور حاصل نہ کرے، اور حدیث میں شک کرے کیسے ہو سکتا ہے فرشتے پر بچھا دے، تو عذاب بھی ہے۔ انشاءاللہ پھر یہ سبق ہمارا امام نبی رحمۃ اللہ علیہ ہم تمہیں سنائیں گے نیکسٹ ویک کو، انشاءاللہ آگے چلیں گے انشاءاللہ اس پر کہ رات دن میں اللہ کی رحمت کیا کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کیا دیتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم تسليما يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اے میرے مولا، اے میرے رحیم کریم اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم جانتے ہیں ہم کتنے مجرم ہیں، کوئی نہیں جانتا لیکن ہم تو جانتے ہیں، ہم سے زیادہ تو جانتا ہے مالک۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ چھپ کر کھل کر دل میں، آنکھوں میں، کانوں سے، زبان سے، دماغ سے، ہاتھوں سے، پیروں سے تیری نافرمانیاں بڑی کی ہے، اللہ تو معاف کر دے، رحم فرما دے۔ اللہ ہماری اعلی اولاد کی مغفرت فرما، ہماری اعلی اولاد کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، اقارب کی مغفرت فرما، دوست احباب کی مغفرت فرما۔ اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما۔ اللہ ہم سب کا آنا قبول فرما، ہم سب کا اس درس میں بیٹھنا قبول فرما۔ اللہ ایک ایک حدیث سننے کے بعد ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا، ہدایت کا ذریعہ بنا، مغفرت کا ذریعہ بنا، رحمت کا ذریعہ بنا، تیری رضا کا ذریعہ بنا، تیری رضا کا ذریعہ بنا۔ ہمارے ایمان کو تر و تازگی نصیب فرما۔ اے اللہ گناہوں سے ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما، ایمان سے اور ایمان کے نور سے، ذکر کے نور سے، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما، ہمارے آنکھوں کو منور فرما، ہماری زبان کو منور فرما، ہمارے کانوں کو منور فرما، ہمارے اعلی اولاد کی زندگی کو منور فرما، ہمارے ماں باپ کی قبروں کو منور فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی زندگی کو منور فرما، ہمارے دوست احباب اور اس پورے مجمع کی اے اللہ تو سب کو منور فرما، سب کی زندگی میں عافیت اور عفو نصیب فرما، دنیا اور آخرت میں عافیت اور معافات نصیب فرما۔
اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنا بنا لے، تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں شیطان و نفس کے حوالے نہ فرما، اللہ حلال روزی نصیب فرما، بیماریوں سے شفا نصیب فرما، پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے گھروں میں سکون نصیب فرما، محبت مودت آپس میں نصیب فرما، ہماری اولادوں کو نیک بنا، ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، حافظ قرآن بنا، عامل قرآن بنا، یا اللہ اولیاء کرام میں سے بنا، دین کے دائی بنا، دین کے دائی بنا، مومنین مومنات میں سے بنا، ہماری اولاد کو الہ العالمین آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جن کے ایگزام چل رہے ہیں ابھی سارے بچوں کے اسکول کے یونی کے، اللہ ان سب کو کامیابی نصیب فرما، ان سب کو کامیابی نصیب فرما، اے اللہ دنیا کے ایگزام میں بھی کامیابی نصیب فرما، قبر کے امتحان اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما، اے اللہ جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ سکے اپنے فضل و کرم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور اس مجمع کی آمین کے ساتھ ہماری آمین کو ملا کر ہماری دعا اور توبہ کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلیہ وسلم۔